جتنی تو شکل سے معصوم لگتی ہے نا، اندر سے اتنی ہی مکار ہے۔ یوں سب کے سامنے جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ مت کر۔ کیا پہلی بار تو نے اس کو یہاں پر بلایا ہے، یا تیرا عاشق پہلی بار تجھ سے یہاں ملنے آیا ہے؟ کشمالہ غصے اور حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ ہاتھ کا اشارہ اس کے عاشق کی طرف تھا، جو کہ اس وقت حویلی کے ملازموں میں گھیرے میں جکڑا کھڑا تھا۔ کشمالہ چلتی ہوئی اس کے شوہر کی طرف آئی، جو کہ سرخ آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے شوہر کی طرف بڑھایا۔ یہ تصویر شانو کی بیٹی نے تھوڑی دیر پہلے لی ہے، جب یہ بدذات اپنے اس عاشق کو اپنی ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر حیرت اور بے یقینی سے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، اور ایسی کوئی بات کی ہے اسے خبر تک نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ افسوس بھری نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک اس پر بہتان لگا رہی تھی، مگر احتجاجاً بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں بولی، یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں ایک بار پھر تیرے سامنے قسم نہیں کھاؤں گی، تجھے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تیرے اوپر ہے، لیکن میں اس گناہ کی پوٹ کو اب اس حویلی میں نہیں رکھوں گی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا گند وہ اس حویلی کا خون نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی پر تو آج بھی یقین رکھتا ہے تو بے شک اسے اس حویلی سے لے کر چلا جا۔ کشمالہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، اور وہ موبائل کی اسکرین پر خاموشی سے اپنی بیوی اور اس انسان کی تصویر دیکھ رہا تھا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس بات سے خود اس کی بیوی اچھی طرح باخبر تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر وہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا، جو آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے اپنے بچے کا ثبوت مت مانگیے گا سائیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو کہ پہلے ہی اس سے خفا ہو کر اسے اکیلے حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم نے اسے میسج کر کے یہاں بلایا تھا یا نہیں؟ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا، تو اس کی بیوی نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے شوہر کے سر پر رکھا۔ آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ اس کے قسم کھانے پر اس کا ہاتھ بری طرح اپنے سر سے جھٹک دیا گیا۔ 2 دن پہلے بھی تم نے میرے سر کی قسم کھائی تھی، وہ قسم سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ سچ سچ بتانا مجھے۔ بے انتہا سنجیدگی سے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، جو اپنے شوہر کی بات سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ حویلی میں موجود تمام نفوس کی نظریں اس وقت ان دونوں پر جمی تھیں۔ اگر میں آپ کو اس وقت پورا سچ بتا دیتی تو مجھ سے خفا ہو جاتے، مگر وہ بھی پورا سچ نہیں تھا سائیں۔ میں آپ کو اصل حقیقت اس نے بولنا چاہا، تب اس کے شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تم نے میری ناراضگی کے ڈر سے میری جھوٹی قسم کھائی، یعنی اس دن بھی یہ تم سے ملنے آیا تھا؟ جو کچھ تمہارے بارے میں بولا گیا وہ سچ تھا، تو میں آج تمہاری قسم پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جب تمہیں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو کیوں اسے وضاحت دے رہی ہو؟ آج اس کو ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سچ بتا دو۔ ملازموں کے بیچ جکڑا ہوا وہ بے خوف ہو کر بولا۔ اپنے دشمن کی بات سن کر وہ مشتعل انداز میں اپنے دشمن کی جانب اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب مت کرو۔ اچھا ہے جو اس وقت فیروز یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اب کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بے شک ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر ابھی اسے اس کے ساتھ رخصت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ شمشیر جتائی، جو سارے عرصے خاموش چپ کا لبادہ اوڑھے صوفے پر بیٹھا تھا،
کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد سے اس کی طبیعت میں وہ رعب اور تنتنا نہیں بچا تھا، مگر حویلی میں آج بھی اس کے حکم کو بجا لایا جاتا۔ یہ اس حویلی سے اس کے ساتھ جائے گی، مگر میں اسے طلاق دے کر نہ تو آزادی بخشوں گا، نہ کسی کی دلی مراد پوری کروں گا۔ بے شک یہ میری نگاہ میں رہ کر ساری زندگی میرے اس دشمن کے ساتھ گزارے، مگر میں اسے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بیوی کو غصے میں دیکھتا ہوا شمشیر جتائی سے بولا اور قہر آلود نظروں سے اپنے دشمن کو دیکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ کشمالہ خاموش رہی، سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سائیں میری بات سنیں، آپ بے شک مجھ سے خفا رہیں یا مجھ سے بات نہیں کریں، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے سامنے آ کر بولی۔ اسے لگا اگر آج وہ اس حویلی سے نکل گئی تو اس کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، جسے وہ اپنی زندگی سمجھنے لگی تھی۔ چلی جاؤ، اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے اور اس حویلی میں ایک بار پھر قتل ہو۔ وہ غضبناک نظروں سے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، جس کی آنکھ میں آنسو اسے بے چین کر دیتے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کی بیوی ڈبڈبائی نظروں سے ابھی تک سیڑھیاں تک رہی تھی۔ چھوڑ دو اس بدبخت کو اور حویلی سے دور کرو ان دونوں بے شرموں کو۔ شمشیر جتائی اپنے ملازموں سے بولتا ہوا وہاں سے چلا، جبکہ کشمالہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو اب تک سیڑھیاں دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر رباب کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بلکونی سے کمرے میں آتی چاند کی روشنی میں اس نے ایک خیولے کو اپنے کمرے کے اندر آتا دیکھا تو رباب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زریاب آپ یہاں اس وقت؟ رباب زریاب خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہو تم؟ زریاب خان اسے اپنے حصار میں چھپائے بے قراری سے پوچھنے لگا۔ آپ کو یہاں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی آپ کو یہاں پر دیکھ لے، بابا سائیں یا فیروز لالا کو خبر ہو جائے تو غضب ہو جائے گا۔ رباب زریاب خان سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ فکر مندی کے ساتھ خوف کے آثار بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان کا رسک لیا ہے۔ پورا 1.5 ماہ گزر گیا ہے تمہیں دیکھے ہوئے۔ اگر آج یہ قدم نہ اٹھاتا تو اپنی جان سے جاتا۔ زریاب خان اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا۔ بے ساختہ رباب نے اپنا ہاتھ زریاب خان کے ہونٹوں پر رکھا۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آپ کو تو خبر بھی نہیں ہے اس 1.5 ماہ میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ مجھے اب آنے والے وقت سے بہت ڈر لگ رہا ہے زریاب۔ رباب نے پریشان ہوتے ہوئے زریاب خان سے کہا۔ وہ کسی مشکل میں گھر چکی تھی۔ زریاب خان کو کیسے بتا سکتی تھی؟ رباب جو بھی بات ہے وہ صاف صاف مجھے بتاؤ خدا را۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا جال دیکھ کر زریاب خان بھی پریشان ہو گیا اور رباب سے پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ میں کیسے بتاؤں اب آپ یعنی میں امید سے ہوں۔ رباب پریشان ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ وقت شرما کر یہ خبر دینے کا ہرگز نہیں تھا۔ زریاب خان یہ خبر سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے رباب کو دوبارہ اپنے حصار میں لیا۔ اگر میں بابا اور اسماعیل لالا کو منا بھی لوں کہ وہ ہم دونوں کے خاندان کے بیچ دشمنی کو ختم کرنے میں پہل کرتے ہوئے دوستی کا آغاز کریں تو کیا تمہارے بابا سائیں اور فیروز لالا اس دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ اس بات کا جواب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارے بابا سائیں یا فیروز لالا ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے رباب، ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور جا کر اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ میں تمہیں یا پھر اپنے بچے کو اس دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتا۔
تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ضیاء خان رباب کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو رباب نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے بابا سائیں فیروز لالا اور شمروز لالا بے شک اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، لیکن وہ کتنا ہی بابا سائیں یا فیروز لالا کے آگے گڑ گڑا لیتی، ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ لیتی، مگر وہ اپنی آن اور شان کے لیے کبھی سردار اکبر خان کے خاندان سے دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ میری بات غور سے سنو رباب، میں کل رات 2 بجے تک یہاں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم بسوں کے اڈے تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تم سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں یہ وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ کل رات میرا انتظار کرنا۔ بولنے کے ساتھ ہی ضیاء خان رباب کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتا ہوا اس سے الگ ہوا، مگر دروازے پر کھٹکے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ رباب نے پریشان ہو کر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ضیاء خان کو دیکھنے لگی۔ ضیاء خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کالی چادر میں خود کو چھپاتا ہوا وہ دوبارہ بلکونی کے راستے سے نیچے اتر کر حویلی کی دیوار پہ لانگتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ضیاء خان کے جاتے ہی رباب نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی ہوئی دوبارہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ رسائی کے قریب میں 2 قبیلے آباد ہیں جن میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شمشیر جتائی طبیعت کے لحاظ سے سخت گیر انسان ہے، سبھی اس کے غصے اور جلال سے ڈرتے ہیں، ساری نرمی اس نے صرف اپنی لاڈلی بیٹی رباب کے لیے ہی برتی ہوتی ہے۔ رباب فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی سے چھوٹی ہے اور اپنے بابا سائیں کی طرح وہ اپنے دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی ہے۔ فیروز جتوئی کی اپنی خالہ زاد کشمالہ سے شادی ہوئی ہے۔ کشمالہ تھوڑا تیز مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ اس کے ہاں دل اویس پلوشہ اور آرزو کے بعد زکیم جتائی یعنی 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور تب سے ہی اس کا مزاج ہر کسی سے کم ہی ملتا ہے، خاص کر اپنی نند رباب سے وہ ہر وقت خائف رہتی ہے، کیونکہ شمشیر جتوئی فیروز اور شمروز کے ساتھ اس کا 10 سالہ بیٹا نسیم بھی اپنی پھپھو کے گن گاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر وقت رباب کا وجود بری طرح کھٹکتا رہتا ہے۔ فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی بھائی ہونے کے باوجود ان کی طبیعت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ فیروز جتوئی سے اپنے باپ کا ہم مزاج ہے، مگر وہ بہت جلد باتوں میں آنے والا جلد باز مرد ہے جو سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے، اپنی روایات اور رسم و رواج کا پابند، جبکہ شمروز جتوئی ایک ٹھنڈے مزاج رکھنے والا انسان ہے۔ شمروز جتوئی کے مزاج پر کچھ تعلیم کے بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی روایات کا پابند ہے، مگر بہت سی باتوں میں وہ اپنے باپ اور بھائی سے اختلافات رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ شہر میں رہتا ہے۔ مہینے بعد 3-4 دن کے لیے حویلی میں سب سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ شمروز جتوئی کے کہنے پر ہی شمشیر جتوئی نے رباب کو آگے پڑھنے کی اجازت دی۔ میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے میں موجود گرلز اسکول سے مکمل کرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی کے پاس شہر آ گئی۔ ایسے ہی ایک دن اچانک اس کا سردار ضیاء خان سے اتفاقیہ ٹکراؤ ہوا اور دونوں کو پہلی ہی نظر کی محبت ہو گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ ان دونوں کے خاندان میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے دل سے ایک دوسرے کی محبت فراموش نہیں کر پائے اور یوں ہی ایک دن سردار ضیاء خان نے رباب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا۔ جب تک رباب شہر میں موجود رہی تب تک رباب اور ضیاء خان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، مگر امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شمشیر جتائی نے اسے واپس آنے کا حکم دے دیا۔ رباب افسردہ دل کے ساتھ اپنے قبیلے واپس لوٹ گئی۔
سردار اکبر خان اپنے قبیلے کا انصاف پسند اور سلجھا انسان ہے، اپنے باپ دادا کے مزاج سے بالکل مختلف۔ اس کے دو بیٹے سردار اسماعیل خان اور سردار ضیاء خان ہیں۔ اسماعیل خان کی بیوی زرین ایک نرم طبیعت رکھنے والی مخلص عورت ہے، جس کا 10 سالہ بیٹا تیمور ہے۔ ضیاء خان اپنی بھابھی زرین سے شروع سے ہی قریب ہیں۔ عزت اور احترام والے رشتے کے ساتھ وہ ضیاء خان کی رباب سے پسندگی اور اس کے نکاح والے راز سے بھی واقف ہیں۔ سردار اکبر خان کی بیوی کبریٰ ایک سخت گیر اور کرخت عورت ہے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب پر ہی اس کا رعب اور دبدبہ چلتا ہے۔ بیٹے بھی اس کے آگے بولنے کی جرأت نہیں کرتے، البتہ پوتے کو ساری چھوٹ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال کی عمر سے ہی سردار تیمور خان کافی گستاخ طبیعت کا مالک ہے۔ توبہ خدا، جو ذرا آج کل کی لڑکیوں کو شرم اور لحاظ رہا ہو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بے حیائی کا یوں عام ہو جانا۔ کشمالہ کمرے کے اندر آنے کے ساتھ ہی بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کر کے چابیوں کا گچھا میز پر رکھتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہی ہو؟ اب رات کے وقت کس کی شامت آ گئی تمہارے ہاتھوں؟ فیروز جتوئی، جو کہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، کشمالہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، میری کیا مجال ہے سائیں، جو میں اس گھر کی مہارانی کی شامت لا سکوں؟ جو میرے یہ گنہگار کان سن چکے ہیں، ان کو سن کر تو میں صرف کانوں پر ہاتھ رکھ کے استغفار ہی پڑھ سکتی ہوں۔ کشمالہ چادر نما دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھتی ہوئی بولی۔ فیروز جتوئی سے بولی، تمہیں پھر تکلیف ہو گئی میری بہن سے؟ کتنی بار کہا ہے رباب کے لیے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ارے دل آویز پلوشا آرزو، پہلے وہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ بہن نہیں، بیٹی ہے وہ میری۔ فیروز جتوئی اپنی بیوی کی عادت جانتا تھا، وہ ضرور رباب کے بارے میں اب کوئی بات کرے گی، اس لیے فیروز جتوئی پہلے ہی سخت تیور لیے کشمالہ سے بولا، واہ سائیں واہ، ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، آپ پہلے ہی بھڑک رہے ہو۔ کل کو جب آپ کی یہی بیٹی آپ کی پگڑی پر لات مار کر آپ کے دشمن کے ساتھ بھاگے گی نا۔ اس سے پہلے کشمالہ کا جملہ مکمل ہوتا، فیروز جتوئی کا بھاری ہاتھ کشمالہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ سردار اکبر خان کا چھوٹا بیٹا تھوڑی دیر پہلے آپ کی دلاری کے کمرے میں چوری چھپے سے ملنے آیا تھا، کل رات کو بھگا کر شہر لے جانے والا ہے۔ وہ آپ کی رباب کو اپنے ان گنہگار کانوں سے سن کر آئی ہوں۔ اگر ایک بھی بات جھوٹ بولوں تو سرِ عام کوڑے مار لینا مجھ غریب کو سائیں۔ کشمالہ کی بات سن کر فیروز جتوئی کو جلال آیا۔ وہ طیش میں بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا، تب بھی کشمالہ اس کے سامنے آ گئی۔ جوش سے نہیں سائیں، اب ہوش سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ ابھی رباب سے پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ کبھی بھی نہیں قبول کرے گی، تھوڑا سا انتظار سے کام لو، کل رات تک خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، شاید آپ کی لاڈلی کے کچھ اور لچھن آپ کے سامنے آ جائیں۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو طنزیہ بولتی ہوئی آخری بات پر ہنس کر فیروز جتوئی کے سامنے سے جانے لگی۔ تبھی فیروز جتوئی نے کشمالہ کی چٹیا کو مٹھی میں پکڑا، جو کچھ جانتی ہو سچ بول دو، ورنہ آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ فیروز جتوئی کشمالہ کی معنی خیز بات سے مزید برہم ہوا تھا۔ اگر اس کی بیوی سچ بول رہی تھی تو وہ پوری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گستاخی معاف سائیں، امید سے ہے آپ کی لاڈلی۔ سرداروں کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اس کے پیٹ میں۔ کشمالہ فیروز جتوئی سے اپنی چٹیا چھڑواتی ہوئی بولی تو فیروز جتوئی نے کشمالہ کی گردن کو دبوچ لیا۔
اگر تمہاری ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارا مقبرہ کل کی رات اس حویلی میں تیار کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ فیروز جتوئی بولتا ہوا کشمالہ کو فرش پر دھکیل کر اپنی پگڑی سر پر رکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان نمایاں ہوئی۔ اسے معلوم تھا ابھی اس وقت اس کا شوہر غصے میں ڈیرے پر گیا ہوگا، کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی تھی، لیکن اب اسے کل کا انتظار کرنا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ صبح ہوتے ہی ملازمہ سے کہہ کر رباب کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتی تھی، کیا معلوم کوئی اور ہی راز افشا ہو جائے۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ کمرے میں اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ عدیل سے پوچھنے لگی، مگر اس کی نظریں بیڈ پر لیٹے ہوئے اس وجود پر تھی جو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر تھا۔ میم، میں سر کا ڈریس چینج کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ عدیل اپنے ہاتھ میں بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کا کپڑے تھامے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی لڑکی کو بتانے لگا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی جو اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس لڑکی کو دیکھ کر منہ سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی بیڈ پر لیٹا ہوا شخص اس کو بلا رہا تھا۔ کل ہی وہ ہوش و حواس کی دنیا میں آیا تھا، تب سے نہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے پا رہا تھا، نہ ہی اس کے منہ سے لفظ ادا ہو پا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا یہ کپڑے پسند نہیں تمہیں؟ دوسرے کپڑے پہننا چاہ رہے ہو؟ وہ لڑکی بیڈ پر لیٹتے ہوئے شخص کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا تم یہ کپڑے مجھ سے تبدیل کروانا چاہ رہے ہو؟ لڑکی بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کی بات سمجھتے ہوئے اس سے بولی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس سے بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ لائیں عدیل، یہ کپڑے مجھے دے دیں اور جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیے گا۔ وہ عدیل سے کپڑے لیتی ہوئی فولڈنگ بیڈ کو اوپر کرنے لگی تاکہ اس کو کپڑے آسانی سے تبدیل کروا سکے۔ وہ بہت احتیاط سے شرٹ تبدیل کروا رہی تھی، تب وہ شخص اس لڑکی سے کچھ پوچھنے لگا۔ وہ روشانے کے پاس حویلی میں موجود ہیں۔ روشانے کو بھی اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ آنٹی صرف تمہاری ماں تو نہیں ہے، ویسے تمہارے بارے میں اطلاع کر دی گئی ہے، تب سے کافی بے چین ہیں آنٹی، ڈرائیور بھیج کر ان کو یہاں بلوا لیا ہے، رات تک یہاں پہنچ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس لیے وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ شرٹ تبدیل ہو چکی تھی، اب اس لڑکی کی نظریں صاف ستھرے طے شدہ ٹراؤزر پر جمی تھی۔ اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹا شخص نظریں چرا گیا۔ لو، یہ ٹراؤزر چینج کروا لو، وہ بولتی ہوئی فولڈنگ بیڈ کو اسٹریٹ کرنے کی غرض سے مڑنے لگی، تب وہ شخص منہ سے آوازیں نکالتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ عدیل کو بلاؤ۔ پھر انکار کرنے پر وہ اس شخص سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مزید نفی میں سر ہلانے لگا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو روتا ہوا دیکھنے لگی، پھر اس کی پشت سے تکیہ نکال کر جو تھوڑی دیر پہلے اس نے سہارے کی غرض سے لگایا تھا، فولڈنگ بیڈ کو اسٹریٹ کرنے کے بعد اس کا ٹراؤزر تبدیل کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی بیڈ پر لیٹا ہوا شخص اس وقت بے بسی کی تصویر بنا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ جو کل تک دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا، آج خود دوسروں کو محتاج ہو چکا تھا۔ تمہاری دوا کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر کے دیے گئے چارٹ کے مطابق تمہیں ڈائٹ لینی ہے۔ اپنی
میلے کپڑے باسکٹ میں رکھنے کے بعد وہ سامنے ٹیبل پر رکھے فوڈ کمپلیمنٹ کا ڈبہ کھولنے لگی، جو کہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس میں حلق سے کچھ نگلنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے اسے کل سے اورل ڈائٹ دی جا رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، مگر ناکامی کی صورت میں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ تم یہ غذا عدیل کی بجائے میرے ہاتھ سے لینا چاہ رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ پیالے میں موجود غذا وہ چمچے کی مدد سے اس شخص کے منہ میں ڈالنے لگی۔ وہ شخص اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، جو وقفے وقفے سے چمچہ اس کے منہ میں ڈال کر ہر تھوڑی دیر بعد رومال سے اس کا منہ صاف کرتی اور مسکرا کر اس کو دیکھتی۔ اب 20 منٹ کے وقفے کے بعد عدیل تمہیں دوا دے گا، پلیز خاموشی سے کھا لینا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہی ہوں۔ خالی برتن وہ ٹرے میں رکھتی ہوئی بولی، تو اس شخص کی آنکھوں میں بے چینی اترنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تھوڑی دیر آرام کروں؟ وہ لڑکی اس شخص سے پوچھنے لگی، جس کے چہرے پر اس لڑکی کے جانے کا سن کر بے چینی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ بے بسی کے احساس سے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے دور جائے۔ اچھا، بار بار یوں پریشان مت ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس رہوں، کوئی دوسرا تمہارا کام نہیں کرے، تو ایسا ہی ہوگا۔ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی اور تمہارے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کروں گی، ایسا ہی ہے نا؟ رات کا پہر تھا۔ ہال میں موجود گھڑیال میں گھنٹی کی آواز آئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی رباب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رباب نے اپنے کمرے میں آ کر چند کپڑے، اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ ایسی تمام ضروری اشیاء کو ایک بیگ میں رکھ دیا تھا، مگر سب سے اہم چیز اسے کمرے میں نہیں مل رہی تھی، یعنی اس کا نکاح نامہ۔ زریاب خان نے نکاح نامے کی ایک کاپی اس کو بھی دی تھی، جو رباب نے بڑی حفاظت سے سنبھال کر اپنے پاس رکھی تھی، مگر وہ شام سے اپنے نکاح نامے کی کاپی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھنے کے بعد رباب نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھکا اور بیگ چادر کے اندر چھپا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا جو فیروز لالہ کو بھی دیکھ لیتی۔ شمروز جتوئی تو تھا ہی شہر میں، مگر فیروز جتوئی بھی صبح سے ہی ڈیرے پر موجود تھا۔ یہ بات شمشیر جتوئی کے پوچھنے پر کشمالہ نے سسر کو بتائی تھی تو رباب کو بھی خبر ہوئی۔ دروازہ کھول کر بغیر آہٹ کے وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ احتیاط کے طور پر وہ اپنا منہ چادر سے ڈھک چکی تھی۔ گیٹ پر بیٹھا پہرے دار آج 11 بجے ہی اپنے گھر کو رخصت ہو گیا تھا۔ زریاب خان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ رباب آگے کے بارے میں سوچتی ہوئی باہر نکلنے لگی تھی۔ پورے ہال میں روشنی ہوئی۔ اپنے سامنے شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کو دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنے باپ بھائی کی عزت کا جنازہ نکالنے بھاگ رہی تھی تو؟ فیروز جتوئی غصے میں بولتا رباب کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر لگاتار 4 سے 5 تھپڑ مارے، جس سے وہ فرش پر جا گری۔ شور کی آواز سن کر کشمالہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر وہ آگے بڑھ کر رباب کو بچانے کی بجائے خاموش کھڑی تماشا دیکھنے لگی۔ فیروز جتوئی رباب کو بالوں سے کھینچ کر اٹھاتا ہوا ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ کیوں مل دی تو نے ہمارے منہ پر کالک؟ یہ صلہ دیا ہے تو نے ہماری محبتوں کا، ہمارے ہی دشمن سے ناجائز تعلق رکھ کر اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔
رباب آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیروز جتوئی غصے میں چیختا ہوا بولا اور ساتھ ہی رباب کا گلا دبانے لگا۔ کشمالہ آگے بڑھی۔ کیا کر رہے ہو سائیں؟ جان سے مار دو گے، بہن ہے تمہاری، چھوڑ دو اسے۔ کشمالہ بہت مشکل سے رباب کو چھڑواتی ہوئی فیروز جتوئی کو پیچھے ہٹا کر بولی، جبکہ خاموش کھڑے شمشیر جتوئی کو آج جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ غصے میں کھڑا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غرور اور تکبر جیسے آج مٹی میں مل چکا تھا۔ میرا گلا دبا کر مجھے مار ڈالیں لالا، مگر اتنی بڑی گالی دے کر مجھے شرمسار نہ کریں۔ میرا زریاب خان سے ناجائز تعلق نہیں ہے، نکاح کیا ہے انہوں نے مجھ سے۔ رباب جب بولنے کے قابل ہوئی تو اپنے نکاح کا اعتراف کرتی ہوئی بولی۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا مت لے رباب، میں آج واقعی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیروز جتوئی ایک بار پھر غصے میں چیختا ہوا بولا اور لفظ گناہ بولتے ہوئے اس نے رباب کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کتے کو بھی یہی بلواؤ فیروز، وہی سچ اگلے گا۔ فیروز جتوئی کشمالہ سے اپنا آپ چھڑوا کر رباب کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو شمشیر جتوئی اپنے بیٹے سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد 4 آدمی زریاب خان کو پکڑتے ہوئے حویلی کے اندر لائے۔ زریاب خان کی حالت دیکھ کر رباب کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ اس کے سر، چہرے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اسے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے فیروز جتوئی کے آدمی ہال میں لا رہے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ اس کے وجود کو لا کر پھینکا گیا۔ رباب زریاب خان کی حالت دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ مگر وہ آگے بڑھ کر زریاب کے پاس جا کر اپنے باپ بھائی کے سامنے دیدہ دلیری نہیں دکھا سکتی تھی، کیونکہ اس کا مزید بھیانک انجام زریاب خان کو ہی بھگتنا پڑتا، جو رباب کو گوارا نہیں تھا۔ غلام، تو یہیں رک، تم لوگ باہر جاؤ۔ غلام رسول ان کے گھر کا خاص ملازم تھا، جس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ کشمالہ اور رباب کی موجودگی میں فیروز جتوئی نے باقی تینوں آدمیوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ میرے گھر کی عزت کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ جواب دے مجھے۔ فیروز جتوئی نے بولتے ہوئے زریاب خان کے وجود کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ 10 سالہ زعیم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ہال کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کا باپ کسی آدمی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ دادا اور ماں خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، جبکہ اس کی پھپھو بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دل آویز اور پلوشا بھی جاگ چکی تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے فیروز، زریاب خان مشکلوں سے مار کے درمیان فیروز جتوئی سے بولا۔ رکو فیروز، یہ اتنی بڑی بات بغیر کسی ثبوت کے نہیں بول سکتا۔ ثبوت دے کہ یہ تیری بیوی ہے، آج ہی اس سے سب تعلق ختم کر کے اسے تیرے ساتھ چلتا کروں گا۔ شمشیر جتوئی گرجدار آواز میں بولا تو زریاب خان سر اٹھا کر روتی ہوئی رباب کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے پاس موجود نکاح نامہ یہاں نہیں بلکہ شہر والے گھر میں موجود تھا۔ نکاح نامہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے بابا سائیں مجھ سے، میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں سچ بول رہی ہوں، خدا کا واسطہ ہے ان کو بخش دیں۔ رباب زریاب خان کے دیکھنے پر شمشیر جتوئی کے پاس آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ دشمن کو بخشنے کا مطلب اپنی روایات سے بغاوت کرنا ہے۔ لوگ ہنسیں گے ہم پر، مذاق اڑائیں گے ہمارا، اگر آج اسے یہاں سے زندہ جانے دیا تو۔ فیروز جتوئی نے کہتے ہوئے غلام رسول سے بندوق لے کر زریاب خان کے سینے پر گولی چلائی۔ لالا! گولی کی آواز کے بعد رباب کی بھیانک چیخ پوری حویلی میں گونجی۔
وہ خود بھی اپنا دل پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلے گئی۔ رباب کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی نے اس کے شوہر کی جان لی۔ غلام اس کتے کی لاش کو اس کے محل کے پاس پھینکوا دے تاکہ اس کے باپ اور بھائی کو بھی اس کے انجام سے عبرت حاصل ہو۔ فیروز جتوئی غلام رسول سے بولتا ہوا بندوق وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رباب وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ شمشیر جتوئی بیٹی پر نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غلام رسول زریاب خان کی لاش کو کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ چل اپنے کمرے میں جا، کشمالہ زگیم کو بولتی ہوئی خود فیروز جتوئی کے پاس چلے گئی۔ زگیم پہلے غلام رسول اور پھر اس لاش کو دیکھنے لگا، اس کے بعد اپنی پھپھو کے پاس آیا، جو کہ اس وقت فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ گولی چلتا ہوا دیکھ کر نہ تو ڈرا تھا اور نہ ہی گھبرایا تھا، کیونکہ جرگے میں ہونے والے فیصلوں میں اکثر کشمالہ کے منع کرنے کے باوجود فیروز جتوئی یہ مرد ہے کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سزا اور جزا کے فیصلے دیکھا کرتا تھا۔ 3 دن سے آنسو بہا کر اس کی آنکھیں اب بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ نہ جانے زریاب خان کے خون میں لت پت لاش دیکھ کر اس کے گھر والوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ رباب کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 3 دن سے کیسے سانس لے رہی ہے۔ اس کی اپنی سانس رک کیوں نہیں گئی؟ شاید اپنے اندر پروان چڑھتے وجود کی وجہ سے۔ ہاں، یہی وجہ ہو سکتی ہے جو وہ زندہ تھی۔ زریاب خان کے مرنے کے بعد بھی 3 دن سے اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، شانو اور زگیم کے علاوہ۔ شانو کمرے میں آ کر اس کو کھانا اور ناشتہ دے جاتی، جبکہ زگیم رباب کے پاس بیٹھ کر اپنی پھپھو کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کر لیتا۔ اس کی پھپھو اس کی باتوں پر مسکراتی نہیں تھی، نہ جانے وہ اچانک سے اتنی خاموش کیوں ہو گئی تھی۔ زگیم سے بڑی آرزو نے بھی رباب کے کمرے میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن کشمالہ آرزو کو مارتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ مگر زگیم کو کشمالہ نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی کشمالہ کی بنسبت رباب کے پاس رہا تھا۔ وہ ہفتے ہفتے بھر شہر میں شمروز اور رباب کے پاس رہ لیتا تھا۔ بی بی سائیں، آپ کا سامان باندھ دیا ہے، جرگے سے فیصلہ آیا ہے۔ سردار اکبر خان نے زریاب خان کے خون کے بدلے فیروز لالہ کی بجائے آپ کو مانگا ہے۔ شانو کی بات سن کر رباب خالی نظروں سے شانو کو دیکھنے لگی۔ آج فیصلے کے لیے جرگہ بیٹھا تھا، جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہاں پر زریاب خان کے خون کے بدلے نکاح نامہ دکھاتے ہوئے رباب کو زریاب خان کی بیوہ قبول کرتے ہوئے مانگا گیا تھا۔ شانو اس کے کپڑے بیگ میں رکھ چکی تھی، کیونکہ سردار اکبر خان کا ڈرائیور باہر گاڑی میں رباب کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پھپھو، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں کیا آپ نے یہ گناہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ زگیم کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی پھپھو ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے، تب سے وہ رباب کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ اب وہ روتا ہوا رباب سے پوچھنے لگا، میں نے گناہ نہیں کیا زگیم، غلطی سرزد ہو گئی تھی مجھ سے، جس کی سزا دی جا رہی ہے مجھے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آگے بہت سارا پڑھو گے اور اپنی پھپھو کو کبھی غلط نہیں سمجھو گے۔ میں سب کی آنکھوں میں نفرت دیکھ لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ رباب کو معلوم تھا وہ اب اس حویلی سے جا رہی ہے، مشکل ہی تھا کہ وہ واپس آتی۔ اس کے پیچھے سب لوگ ہی حقارت سے اس کو پکاریں گے، نفرت کیا کریں گے۔ اس لیے وہ زگیم سے وعدہ لیتی ہوئی اسے اپنے گلے لگا کر رو پڑی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ زگیم اور رباب دونوں گلے لگ کر رو رہے تھے، جبکہ شانو رباب کا بیگ تیار کر کے وہیں کھڑی تھی۔ اے بی بی، جلدی دفع ہو یہاں سے، باہر جو ڈرائیور تیرا انتظار کر رہا ہے وہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، اپنا گندا وجود لے کر نکل جا اس حویلی سے۔
کشمالہ رباب کے کمرے میں آ کر تحقیر آمیز لہجے میں بولی اور زگیم کو اس سے الگ کیا۔ کشمالہ کے اس طرح بولنے پر رباب اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کشمالہ اسے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی، مگر اس قدر نفرت اس کے دل میں موجود تھی یہ آج اس کو معلوم ہوا تھا۔ تو یہ ہے بھئی گندے عمل کر کے ناجائز بچہ پیٹ میں رکھ کر کس قدر ڈٹائی سے دیکھ رہی ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے اپنی پھپھو کے لیے؟ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے تیری پھپھو، چل اپنے کمرے میں۔ کشمالہ قہر برساتی نظروں سے رباب کو دیکھ کر روتے ہوئے زگیم پر چیخنے لگی اور اسے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ کبریٰ خاتون کی نظر رباب پر پڑی تو وہ کرخت لہجے میں اس سے گویا ہوئی۔ ان کو دیکھ کر رباب کی جان خشک ہونے لگی۔ یقیناً وہ خاتون ضریاب خان کی اماں حضور تھی، جن کی طبیعت میں سختی کے بارے میں وہ ضریاب خان نے اسے باتوں باتوں میں کئی بار بتایا تھا۔ رباب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کبریٰ خاتون کے پاس پہنچی۔ نام کیا ہے تیرا؟ کبریٰ خاتون نے ایک نظر رباب کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بیگ پر۔ رباب خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر تر کرتی ہوئی رباب مشکل بول پائی۔ کبریٰ خاتون جھولے سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تیری وجہ سے میرے ضریاب نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، مار ڈالوں گی میں تجھے۔ کبریٰ خاتون نے بولنے کے ساتھ ہی زوردار تماچا رباب کے گال پر مارا، جس سے اس کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا لگا، مگر وہ رباب کے منہ پر پڑنے والا ایک تماچا نہیں تھا۔ کبریٰ خاتون نے رباب کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پے در پے اس کے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ شور کی آواز سن کر زرین اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ صورتحال فوراً سمجھ چکی تھی۔ کبریٰ خاتون کا ہاتھ روکنے کی گستاخی وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے دوڑتی ہوئی سردار اکبر خان کے کمرے میں جا کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ شوہر کی آواز سن کر کبریٰ خاتون کا ہاتھ رکا اور اب فرش پر بیٹھتی ہوئی رونے لگی۔ اس کے پورے بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ فرش پر پڑا تھا اور دونوں گال سرخ ہو رہے تھے۔ زرین اس کی حالت کے پیش نظر پانی کا بھرا گلاس اس کے پاس لے کر آئی اور فرش پر اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگی۔ میرا ضریاب اس لڑکی کی وجہ سے اپنی جان سے گیا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کبریٰ خاتون سردار اکبر خان کے سامنے آ کر غصے میں بولی، اس نے جان نہیں لی تمہارے بیٹے کی نادان عورت، یہ بیوی ہے ضریاب خان کی، اس حویلی کی عزت، اس کے پاس نشانی موجود ہے ہمارے ضریاب کی۔ خبردار، جو آج کے بعد کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات۔ زری بچے اسے کمرے میں لے جاؤ۔ سردار اکبر خان نے اپنی بیوی کو تنبیہ کرنے کے بعد زرین کو مخاطب کیا۔ ضریاب خان کو دفنانے کے بعد زرین اسماعیل خان کو ضریاب خان اور رباب کے تعلق کی حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ کیا کر دیا آپ نے بابا سائیں، میرا انتظار تو کیا ہوتا آپ نے، ایسے کیسے رباب کو ان لوگوں کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا؟ نہ جانے وہ کیا سلوک کریں گے اب اس کے ساتھ۔ شمروز جتوئی آج ہی حویلی پہنچا تھا، اسے طبیعت خرابی کی وجہ سے رباب کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی، اور جب آج اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شمشیر جتوئی کے سامنے اعتراض کرتا ہوا بولا، وہ جو بھی سلوک کریں اس کے ساتھ وہ اسی سلوک کی مستحق ہوگی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس طرح ہماری عزت مٹی میں ملا دی، پگڑی اچھالنے چلی تھی ہمارے ہی دشمن کے ساتھ بھاگ کر۔ فیروز جتوئی کمرے میں داخل ہو کر شمروز جتوئی کو دیکھ کر بولا، وہ خطا وار تھی میں مانتا ہوں، مگر کیا ضروری تھا کہ فوری طور پر اس کو اور خاص کر ضریاب خان کو اتنی سخت سزا دی جاتی؟ آرام سے بیٹھ کر سارے حقائق جاننے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔
شمروز جتوئی فیروز جتوئی کو سمجھانے کی غرض سے بولا، جو مشکل کام تھا کیونکہ اس کا بھائی انسانی جان لے چکا تھا۔ یقیناً ایسا کرتے وقت اس کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے۔ بد چلنی کے فیصلے ٹھنڈے دماغ سے نہیں کیے جاتے شمروز، اور خطا کار سزا کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ تم اپنی سوچ ہم پر مت تھوپو۔ اب کی بار شمشیر جتوئی اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتا ہوا بولا۔ بد چلن مت کہیے اسے بابا سائی، نکاح کیا تھا اس نے زریاب خان سے۔ وہ دونوں اپنے نکاح کا ثبوت نہیں دے پائے بروقت بدقسمتی سے۔ ویسے بھی میں یہاں کسی پر اپنی سوچ تھوپنے والا کون ہوتا ہوں؟ ہونا تو وہی ہوگا اس حویلی میں جو آپ چاہتے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں دل آویز اور پلوشا کی شادیاں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہیں؟ ابھی تو وہ دونوں 9ویں جماعت کی طلباء ہیں۔ شمروز جتوئی کو کشمالہ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھ تو لیا ایک کو پڑھانے کا انجام، مجھ میں اب اور ذلت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بالغ ہیں دونوں بچیاں، اچھا ہے کہ اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اس طرح ان کی بھی عزتیں محفوظ رہیں گی اور ہماری بھی۔ شمشیر جتوئی ایک بار پھر گویا ہوا۔ فیروز جتوئی کے انداز سے لگ رہا تھا وہ باپ کا ہی ہم خیال ہے۔ شمروز جتوئی خاموش کر کے شمشیر جتوئی کے کمرے سے نکل کر زرین کے کمرے میں چلا آیا۔ رباب کے حویلی سے جانے کے بعد وہ کافی بیمار پڑ چکا تھا۔ دادی حضور اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، کلاس میں شفیق مجھے تنگ کرتا ہے اور آج اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ تیمور خان شام میں کبریٰ خاتون کے پاس آیا اور جھولے میں بیٹھی اخبار پڑھتی کبریٰ خاتون کو بولنے لگا، کیا سردار اکبر خان کا پوتا کسی لڑکے کے ڈر سے اسکول نہیں جائے گا؟ تو سرداروں کی اولاد ہے، نڈر بن۔ یوں بزدلوں کی طرح گھر بیٹھ کر اس لڑکے کی شکایت لگانے کی بجائے کل اسکول جا اور اس کا سر پھاڑ کر آ۔ کوئی کچھ بھی بولے تو میں تیرے ساتھ چلوں گی اسکول۔ کبریٰ خاتون اپنے پوتے کو بولتی ہوئی اخبار طے کرنے لگی۔ وہ اکثر تیمور خان کو اسی طرح نڈر اور طاقتور بننے کا سبق پڑھاتے جو زرین کو سخت ناگوار گزرتا، مگر وہ کبریٰ خاتون کے آگے کچھ بھی بولنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ اے لڑکی کدھر جا رہی ہے، یہاں آ۔ 7 مہینے ہو چکے تھے رباب کو یہاں آئے ہوئے، مگر کبریٰ خاتون اس کو ابھی تک اے لڑکی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی۔ جی اماں حضور۔ رباب کبریٰ خاتون کے پاس آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ آج صبح سے ہی اسے اپنی طبیعت میں کچھ خرابی لگ رہی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر روزمرہ کے کام انجام دے رہی تھی۔ رات کی روٹی بنائی تو نے؟ کبریٰ خاتون اس کی زرد رنگت کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہی بنانے جا رہی تھی، رباب آہستہ سے انہیں بتانے لگی۔ بعد میں بنا لے، پہلے ذرا تیل کی شیشی لے کر آ۔ مالش کر میرے سر میں۔ کبریٰ خاتون اس پر حکم صادر کرتی ہوئی بولی تو رباب آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تیل کی شیشی لینے چلے گئی۔ اس دن کے بعد سے کبریٰ خاتون نے رباب پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا، مگر اس کی حالت کو نظر انداز کر کے وہ اس سے سخت اور محنت کش کام لیتی، جس پر زیادہ تر نظر بچا کر زرین اس کے حصے کا کام کر دیتی۔ کبریٰ خاتون کے برعکس گھر کے دوسرے افراد رباب سے اچھے طریقے سے پیش آتے۔ زرین کی رباب سے کافی دوستی ہو چکی تھی، کبھی کبھی وہ دونوں ہی گھنٹوں زریاب خان کی باتیں کیا کرتی۔ رباب کو اکثر اپنا بھتیجا زعیم یاد آتا، وہ تیمور خان میں اس کو ڈھونڈتی، تیمور خان کو اپنے پاس بلاتی، مگر وہ بدتمیزی سے رباب کو جھڑک دیتا۔ شاید اس پر کبریٰ خاتون کی تربیت کا اثر تھا، یا وہ بھی کبریٰ خاتون کی طرح اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ آج اتفاق سے سردار اکبر خان اور سردار اسماعیل خان دونوں ہی شہر گئے ہوئے تھے۔ صبح 6 بجے جب زرین کی آنکھ کھلی تو اسے رباب کے کمرے سے کڑھانے کی آواز آنے لگی۔ جب وہ رباب کے کمرے میں گئی تو رباب بیڈ پر لیٹی ہوئی درد سے بری طرح کر رہی تھی۔ رباب، رباب کیا ہوا؟
زرین رباب کے کمرے میں اس کے پاس آتی ہوئی پوچھنے لگی، بھابھی میں نہیں بچوں گی، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی۔ رباب تکلیف میں روتی ہوئی زرین سے بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی اماں حضور کو بتا کر ڈرائیور سے کہہ کر تمہیں اسپتال لے کر چلتی ہوں۔ زرین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتی ہوئی کبریٰ خاتون کے کمرے میں جانے لگی۔ اماں حضور، اماں حضور، رباب کی طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ اسے اسپتال لے جاتی ہوں۔ زرین گھبراتی ہوئی کبریٰ خاتون کے کمرے میں آ کر بولی تو وہ آنکھیں کھول کر نیند سے بیدار ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسپتال جانے کی، کوئی مرد گھر پر موجود نہیں ہے، مختارہ کو بول دو وہ نوری کو بلائے گی۔ کبریٰ خاتون کی بات سن کر زرین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اماں حضور، رباب کی واقعی حالت بگڑی ہے، خدارا اسے اسپتال لے جانے دیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ زرین کبریٰ خاتون کو دیکھ کر ان کے آگے منت کرتی ہوئی بولی، زری تم میری نیند خراب کر چکی ہو، اب میرا دماغ مت خراب کر، وہ کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی ہے، جا کر مختارہ کو بول وہ نوری کو لے آئے گی۔ اب کی بار کبریٰ خاتون سخت لہجے میں بولی تو زرین اس پتھر دل عورت کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی ایک آخری بات مانیں گی میری؟ آدھے گھنٹے پہلے ہی رباب نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، مگر اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ نوری بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دے کر خود جا چکی تھی۔ تبھی رباب زرین سے بولی، آخری بات کیوں؟ 1000 باتیں مانوں گی، تم بولو تو صحیح۔ بچی کی پیدائش کے بعد زرین نے جب کبریٰ خاتون کو دوبارہ اس کی حالت بتائی تو اب کی بار اس نے رباب کو اسپتال لے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب رباب اسپتال نہیں جانا چاہتی تھی۔ 1000 باتوں کے لیے تو لمبی زندگی چاہیے ہوتی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ رباب اپنے برابر میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ننھی منھی سی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولی، تم فضول باتیں مت کرو ورنہ مار کھاؤ گی مجھ سے۔ میں نے بیگ تیار کر لیا ہے، ڈرائیور آنے والا ہوگا، ہم دونوں تھوڑی دیر میں اسپتال چلیں گی۔ زرین اسے ڈانٹتی ہوئی بولی اور اس کی سرخ و سفید بیٹی جو کہ کمبل میں لپٹی ہوئی کوئی نرم و نازک گڑیا لگ رہی تھی، اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ اسپتال جانے کا وقت نہیں رہا ہے، زریاب انتظار کر رہے ہیں میرا، مگر میں ان کے پاس جانے سے پہلے ایک بار اپنے بابا سائیں اور فیروز لالا سے ملنا چاہتی ہوں۔ غلطی تو کی تھی نا میں نے، ان کا بھروسہ توڑ کر، انہیں دیکھ کر ان سے ایک بار معافی مانگ لوں پھر بے شک، پلیز میرے گھر فون کر کے بابا سائیں اور لالا کو یہاں بلوا لیں۔ بولنے کے ساتھ ہی رباب رونے لگی تو زرین کو بھی رونا آ گیا۔ لوگوں کی بے حسی دیکھ کر زرین کو رونا ہی آنے لگا تھا۔ سردار اکبر خان سے اجازت ملنے کے بعد رباب کے بتائے ہوئے نمبر پر زرین نے کال ملائی تو فون رباب کی بھابھی کشمالہ نے اٹھایا اور رباب کی حالت سننے کے باوجود اس کے دل میں رحم نہیں آیا، اس نے انجان بن کر فون بند کر دیا۔ زگیم جتائی نام ہے میرا، کیا میں اپنی پھپھو سے مل سکتا ہوں؟ وہ بچہ زرین سے پوچھنے لگا تو زرین مسکرا کر زگیم کو رباب کے کمرے میں لے گئی اور شکر ادا کیا کہ اس وقت کبریٰ خاتون اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے بابا سائیں یا لالا میں سے کوئی آئے یا نہ آئے، مگر میرا بیٹا میرے پاس ضرور آئے گا، اپنی پھپھو کے پاس۔ رباب زگیم کا ہاتھ چوم کر مسکراتی ہوئی اس سے بولی، اسے ہرگز یقین نہیں تھا اس کا بھتیجا اسے ملنے آ سکتا ہے۔ وہ خوش تھی۔ پھپھو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، غلام باہر ہی کھڑا ہے۔ زگیم رباب کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اس کی پھپھو تو بالکل پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار اس ننھی منھی سی گڑیا کو بھی دیکھ رہا تھا جو کمبل میں لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، بس میری ایک بات ماننا، گھر جا کر بابا سائیں، فیروز لالا اور شمروز لالا کو بتانا
کہ رباب آپ لوگوں کو بہت پیار کرتی ہیں اور وہ سب مجھے معاف کر دیں، بتاؤ کہو گے نا؟ رباب زگیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی پھپھو کو یہ نہیں بتا سکا کہ حویلی میں رباب کا نام تک نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ خود صبح اپنی ماں کو فون پر باتیں سناتا دیکھ کر اسکول جانے سے پہلے ہمت کرتا ہوا دشمنوں کے گھر چلا آیا تھا۔ اگر یہ بات گھر میں کسی کو معلوم ہو جاتی تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ پھپھو، یہ آپ کی گڑیا ہے، میں اسے اٹھا کر دیکھ لوں؟ زگیم رباب کی بات کا جواب دیے بغیر رباب کی توجہ دوسری طرف منتقل کرتا ہوا بولا، جس پر رباب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ زگیم سرخ و سفید گول مٹول سی بچی کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھپھو، اس کا نام کیا ہے؟ زگیم ننھی منھی سی گڑیا کو دیکھ کر رباب سے پوچھنے لگا۔ تبھی کمرے میں زرین بھی چلی آئی۔ تم بتاؤ کیا رکھوں اس کا نام؟ رباب بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے بھتیجے سے پوچھنے لگی، جو اس کی ننھی منھی بیٹی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ روشانے، آپ اس کا نام روشانے رکھنا، اور میں اسے پیار سے روشی کہہ کر بلاؤں گا۔ زگیم کی بات سن کر رباب افسردگی سے مسکرا دی۔ پھر اس نے زرین کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ اور روشی آج سے میری بیٹی ہوگی۔ زرین ننھی منھی روشانے کو گود میں اٹھا کر رباب سے بولی۔ 18 سال بعد جنگل بیاباں میں وہ کافی دیر سے پیدل چلتا ہوا اب تھکنے لگا تھا۔ بڑے بڑے قد آدم درخت بھی سورج کی تپش کو روکنے اور چھاؤں پیدا کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ پسینے سے شرابور ہوتا ہوا وہ اپنا وجود گھسیٹتا ہوا آگے بڑھے جا رہا تھا۔ دھوپ کی تپش اس کے پورے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ تب اچانک وہ سامنے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونکا تھا، جو اس ویران جنگل میں سبز رنگ کے آنچل سے اپنا چہرہ چھپائے اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی، سورج اپنی تپش کا اثر کم کرتا جا رہا تھا، یا کہ وہ خود اپنے آپ کو ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان وہ لڑکی اپنی طرف منتقل کر چکی تھی جس نے آنچل سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ طرف اس کی خوبصورت کالی گہری آنکھیں دیکھ سکتا تھا۔